بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند لوگ کون ہیں؟ ہمارے ہاں تو دنیا میں ہم عقل مند ان کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، دنیا میں کسی عہدے کا وہ مالک ہو، جائیداد سامان دنیا کے اعتبار سے اسے بڑا سمجھا جاتا ہے، دنیا اس کی اچھی ہو، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، بڑا عقل مند ہے، بہت کامیاب انسان ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور مجھے دنیا میں لگا دیا ہے، میرے پاس دنیا زیادہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا کو کبھی محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ انسان کے پاس کتنا مال ہے، اس کا کتنا بڑا عہدہ ہے، اس کے پاس دنیا کا ہنر کتنا ہے، دنیا میں کتنا بڑا وہ بادشاہ ہے، اللہ کی نگاہ اس پہ بالکل نہیں۔ اللہ تو دیکھتے ہی نہیں اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے عمل کو دیکھتے اور اس کے دل کو دیکھتے، اس کے دل میں کس کی محبت ہے، دل میں کس کی یاد ہے، اور اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پیچھے رکھیں لوگ پھر بیٹھتے ہیں پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور دن اور رات کا بدلنا آنا جانا اس میں نشانیاں ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ لوگ عقل مند ہیں، اور آگے عقل مندوں کی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر کے بھی، بیٹھ کر کے بھی، لیٹ کر کے بھی، یعنی ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کسی وقت اللہ کو نہیں بھولتے۔ یعنی جن کے پاس دنیا زیادہ ہے وہ نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرے، اللہ کو زیادہ یاد، جو جتنا اللہ میں زیادہ مشغول ہوگا اتنا ہی وہ بڑا عقل مند ہے، اور جو اللہ کی یاد سے جتنا محروم ہوگا تو اتنا ہی وہ اللہ کی نظروں سے گرا ہوگا، اللہ کی نظروں سے وہ گر جائے گا انسان۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں، یا ابن آدم ان ذکرتنی فی نفسی ذکرتک فی نفسی، اگر انسان تم اپنے دل میں مجھے یاد کرتے ہو، اکیلے میں مجھے یاد کرتے ہو، میں بھی تمہیں اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ اس لیے اکیلے کی یاد اس کی بڑی قیمت ہے، خلوت میں اللہ کو یاد کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یہ خاص لوگ ہوں گے، عام لوگ نہیں ہوں گے، اللہ کے خاص لوگ ہوں گے، تو ان کی بہت ساری خوبیاں ہوں گی۔ ایک خوبی ان میں یہ ہوگی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا خالیاً، خالیاً کے دو معنی لکھے، ایک تو یہ کہ خلوت میں تھا، کوئی نہیں تھا، اکیلے تنہائی میں،
اور اس ذکر میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. جو تنہائی میں ذکر کرتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور اخلاص اس میں زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے خالین عن الغیر، کہ مجمع میں ہے لیکن دل اللہ کے غیر سے خالی، اللہ کی کسی غیر کی طرف توجہ نہیں ہے، اور اس کے دل کی توجہ مجمع میں بھی مجمع ہے لیکن اس کی دل کی توجہ، دل خالی ہے اللہ کے غیر سے، دل اللہ کی طرف متوجہ، دل دنیا کی کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں. اور اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اس کے دل میں اللہ آ گئے؟ اس کی نشانی یہ ہوگی ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے. یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں. جب دل میں اللہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ محبت کے آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں. یہ محبت کی نشانی ہے، اللہ کی محبت کی یہ نشانی. تو یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں. اس لیے ذکر خلوت میں کرنا چاہیے، ایسی جگہ میں کرنا چاہیے جہاں کوئی نہیں دیکھے. جیسے ہم معاشرے جمعہ میں وغیرہ میں ساتھی ذکر کرتے ہیں نا، کپڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک شکل ہے کہ آدمی کٹ جائے لوگوں سے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کریں اور سب سے کٹ جائے. کہ دل اور دماغ میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، بھول جائے سب، اللہ میں ایسا مشغول ہو کہ اللہ کے ماں سوا سے کٹا ہوا یہ شخص مراد. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھے تنہائی میں یاد کرے گا تو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. وَإِن ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر تم اجتماعی ذکر کرو گے، سب مل کے جیسے ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں، تو ذَكَرْتُكَ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، میں ایسی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا جو بہت اچھے ہیں، فرشتے. اور فرشتوں کے سامنے جب بندہ ذکر شروع کرتا ہے اجتماعی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو آپ یہ کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا، قتل و غارت، یہ تو میری یاد میں لگا ہوں. اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعْهُ إِذَا ذَكَرَنِي وَأَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، اور جیسا بندہ میرے سے گمان رکھتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی دعا میں کوئی نقص نکالے کہ کسی وجہ سے دعا تو اللہ کے یہاں قبول ہے لیکن اس میں میری طرف سے کوئی رکاوٹ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ پر بدگمانی نہ کرے، اللہ پر اچھا گمان کرے. لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں جی پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا گناہ ہوا ہے کہ حالات ایسے آ گئے. ہم تو بہت زیادہ اللہ کی طرف سے بڑی عافیت ہے، بڑی رحمت ہے، اللہ پاک کا تو بڑا فضل ہے. اگر اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پہ آ جائے تو ہم میں سے کوئی نہ بچ. تو فرمایا کہ وَأَنَا مَعْهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اللہ کی خصوصی توجہ اس پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہے. دنیا میں کوئی آدمی کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہتا ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ منصب یا دنیا کا کوئی کمال ہے، تو وہ اس سے سب لوگوں کے ساتھ ملتا ہے یا تنہائی میں ملنا چاہتا ہے؟ کیسے ملنا؟ تنہائی میں، کہ 1 to 1 میری ملاقات. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ملے، اللہ پاک سے تنہائی میں اللہ کو وقت. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب بالکل شروع میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ تنہائی میں اللہ کو وقت. اور آخری مرتبہ جب بیان میں حضرت نے مجھے نام لے کے کہا کہ تنہائی میں اللہ کو وقت، تنہائی میں اللہ، یہ بڑی نعمت ہے. تنہائی میں انسان بندہ اللہ کو یاد کرے،
اللہ سے ملاقات کریں، اور جو جتنی توجہ اللہ کی اپنی طرف کرنا چاہتا ہے اتنا وہ تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ، تنہائی میں اللہ پاک کی طرف متوجہ۔ اور پھر فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، جو ایک بالش میری طرف آئے گا تو میں اس کے ایک ہاتھ آؤں گا۔ ذراع 2 بالش کا ہوتا ہے، یہ ایک اور یہ 2 بالش کا ہوتا ہے، یعنی وہ تھوڑا آئے گا میں زیادہ آؤں گا۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور جو میری طرف ایک ہاتھ چل کر آئے گا، ذراع اس کو کہتے ہیں، تو میں با اس کو کہتے ہیں، یہ 4 ہاتھ ہے، بلکہ 4 ہاتھ سے بھی زیادہ ہے، یعنی 4 نہیں بلکہ 5 ہاتھ کے برابر۔ یہ ایک ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک آیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف کتنے آئیں گے؟ یہ با ہے، یہاں سے لے کے یہاں۔ تھوڑا سا اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اب آدمی کی مرضی ہے، جتنا چاہے پہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کا لطف، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کی عطا، اللہ کی نعمتیں ہے تو سب کچھ اللہ کے پاس، تو جتنا چاہے اللہ پاک کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، اور طریقہ اس کا اللہ کی یاد، جتنا اللہ کو یاد۔ اس لیے کسی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا کہ یہ عبادت بہت زیادہ کرو، اور ذکر کے بارے میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اذکروا اللہ حتی یقال انک مجنون، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ کہیں تو پاگل ہیں۔ جیسے ایک آدمی کسی کام کے پیچھے لگ جاتا ہے نا کہ وہ تو اپنے کام کا دیوانہ ہے، ایسے ہی اللہ پاک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا اللہ کو یاد کرو کہ تم اللہ کے دیوانے بن جاؤ، ہر وقت اللہ میں لگے، ہر وقت اللہ میں لگے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض احکامات تو بہت سارے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اس عمل میں ہر وقت لگا رہوں، آسان ہو، ہر وقت لگا رہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد ہے نا، فلاں تو اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے، ہر وقت اس کی تعریف میں لگا رہتا، ایسے ہی ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور یہ ذکر قلبی ہے کہ جو ہر وقت کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ اس پہ علماء نے لکھے کہ یہ ذکر قلبی ہے، کہ قلب کو، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، اور یہ تصور کرے کہ میرا دل اللہ 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 کا، یا پاس انفاس کی مشق کرے، اور پاس انفاس کی مشق کیا ہے کہ اللہ کا نام جب سانس اندر جائے تو مشق کرے کہ یہ اللہ کی آواز کے ساتھ اندر سانس جا رہا ہے، اللہ کی آواز کے ساتھ، اور جب سانس باہر نکلے تو ہو کی آواز آ رہی ہے، اللہ ہو اللہ ہو، یہ سانس کے ساتھ مشق کرے، اللہ ہو اللہ ہو۔ جب میں شروع میں حضرت سے ملا تو پہلا سبق جو حضرت نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرنا کہ سوتے میں بھی دل اللہ اللہ کرے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا کہ سوتے میں بھی دل، ہم سو رہے ہیں اور دل اللہ اللہ کرے، کرنے سے ہوگا، کرنے سے۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہم مولانا نظر الرحمان صاحب جو ریونڈ میں ہمارے بزرگ ہیں، وہ سو رہے تھے کمرے میں،
اور سو رہے تھے اور ذکر کی آواز آ رہی، لیکن ہم حیران ہو گئے کہ ہم نے تو حضرت کو سلا دیا تھا، یہ ذکر کیسے آ رہا ہے؟ کہ دروازہ کھولا تو دل اللہ اللہ کر رہا، وہ سو رہے، وہ دل اللہ 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 اللہ، دل اللہ میں مشغول۔ اور ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کہ دل اللہ کا اتنا ذکر کا عادی ہو جائے کہ دل کی ذکر کی آواز کان سے سنو، کہ کان اس کو سنے، دل کی اللہ اللہ کی آواز کان سنے۔ اور یہ ہے ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، دل جب ذکر کر رہا ہوتا ہے تو کان اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ محنت کی بات، جتنا آدمی اللہ تعالیٰ میں جتنا زیادہ مشغول ہو جائے اتنا ہی جو ہے وہ قیمتی انسان ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، ای الاعمال احب الی اللہ، میں اللہ کا محبوب بنوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری موت اس طرح سے آئے کہ تیری زبان اللہ کی یاد میں تر رہے موت کے وقت۔ یہ محبوب ترین انسان اللہ کا ہے جس کی موت اس طرح سے ہے، موت کے وقت جو اللہ کا ذکر کرے۔ اور یہ وہ شخص ہوگا جو ذکر کی پابندی کرے گا، جو ناغہ کرتا ہے کبھی کرے کبھی نہیں کرے، اس کو یہ دولت نہیں مل سکتی۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، ہوش میں نہیں ہوتے تھے، بے ہوشی سی طاری رہتی تھی، تو ساتھی کان میں اذان دیتے تھے، تو اس سے تھوڑا سا ہوش آ جاتا تھا، وہیں ساتھی تیمم کرا دیتے تھے، تو وہیں ایسی جیسے نماز پڑھ لی، تو مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز کے بعد بے ہوش ہو گئے، پھر بالکل ہوش ختم ہو گیا، اور ذکر حضرت نے شروع کیا لا الہ الا اللہ، بہت زور زور سے ذکر کرتے رہے۔ پہلے تو اسپتال میں تھے، تو اخیر میں ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تو بس اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے، تو ان کو یہاں نہیں رکھیں، گھر لے جائیں۔ تو یہ بدھ کے دن صبح کو لے کر آئے، تو جب خانقاہ میں آئے تو آنکھیں کھولیں، خوش ہو گئے، اور یوں فرمایا کہ خانقاہ لے آئے۔ ہاں، وہ چونکہ دل اٹکا ہوا تھا وہیں پہ، ساری زندگی جہاں اللہ کا ذکر کیا تھا۔ ایک دن میں ظہر کے بعد گیا کسی کام کے لیے، تو ذکر کر رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے؟ بس یہی ذکر کرتے رہتے ہر وقت۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ صبح ذکر رہ گیا تھا، تو میں نے کہا چلو بھائی اس وقت بھی اللہ کا ذکر۔ ایسے ہمارا کھانے کا ناغہ نہیں ہوتا، کھانے کا ناغہ ہوتا ہے، ساتھی آگے حضرت سے کہتے تھے حضرت ذکر کا ناغہ ہو رہا ہے، حضرت فرماتے تھے کھانے کا ناغہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، چلو کھانے کا تو ناغہ نہیں ہو رہا ہے، ذکر کا ناغہ ہو رہا ہے، کھانے کا ناغہ نہیں ہو رہا۔ تو حضرت پھر بے ہوشی سے طاری رہتی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت نے ذکر شروع کیا، بے ہوشی میں اور لاشعوری میں، اور اتنے زور سے ذکر کر رہے تھے کہ اندر جو کمرہ تھا اس سے باہر دروازے تک آواز آ رہی تھی، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد الا انت الا انت الا انت، پھر الا اللہ، اس کا ذکر۔ پھر عشاء کے بعد ساتھیوں نے بڑی کوشش کی کہ ہوش میں آ جائیں، لیکن ہوش میں نہیں آئے، بے ہوشی میں ذکر چل رہا، بے ہوش ہے ذکر چل رہا ہے۔ پھر الا اللہ، الا انت، پھر الا اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر شروع کیا۔ تو مجھے فون آیا رات کے 11:30 بجے، میں لیٹنے والا تھا، کسی کا فون آیا کہ حضرت کی طبیعت بہت خراب۔ میں سیدھا چلا گیا، 12 بجے میں پہنچا، تو مغرب سے لے کے، اور سردیوں کی جنوری کا زمانہ تھا، تو مغرب سے رات تقریباً 5-6 گھنٹے ذکر کیا حضرت نے، 6 گھنٹے ذکر کیا۔ اور حضرت جو اس وقت ذکر کر رہے تھے اللہ اللہ اللہ
اللہ یہ ذکر چل رہا. پھر آہستہ آہستہ وہ آواز کم ہو گئی, اللہ اللہ اللہ. پھر اس کے بعد آواز تو بند ہو گئی لیکن ہونٹ ہل رہے تھے, ہونٹ اللہ کی یاد میں, اور اسی میں 2:30 بجے انتقال ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا محبوب ترین عمل کیا ہے کہ انسان کی موت اس طرح سے آئے کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام. محبوب ترین عمل جو ساری زندگی ذکر کرے تو موت کے وقت اس کو اللہ خود یاد دلا دے. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ انسان کے موت کے وقت شیطان آتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی زبان سے کفر کی کوئی بات نکل جائے اور یہ کفر پر مر جائے, اس کی کوشش کرتا ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا اس حدیث سے. میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ طبیعت خراب ہو گئی تو میں اسپتال لے گیا, واپس آئے تو رو رہے تھے, بے ہوشی سی طاری ہو گئی تھی. تو میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے پتہ نہیں اسی طرح بے ہوشی میں مر جاؤں گا, کلمہ پتہ نہیں پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا. تو فکر تھی ان کو. جب انتقال کا وقت آیا والد صاحب کی, تو اچھا والد صاحب کی باتیں نہیں کر سکتے تھے. 7 مہینے پہلے جو پہچان ختم ہو گئی تھی نا, نہ کھانے کا وقت نہ پینے کا وقت, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا, دماغ نے کام چھوڑ دیا تھا. تو ہم لوگ کھلاتے پلاتے تھے, بات نہیں کرتے تھے. آخری رات میں والد صاحب اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ہم حیران ہو گئے کہ آج کیسے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, سمجھ سے باہر. اللہ 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 اللہ. جب انتقال کا وقت آیا تو والد صاحب کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے, تو بے چین سے تھے. تو کروٹ ہم نے قبلے کی طرف کی. جیسے ہم نے قبلے کی طرف کروٹ کی تو ایسے دیکھنے لگے اور 3 مرتبہ پورا کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ پڑھتے ہی ایک ہچکی آئی اور بس سانس دنیا سے چلے. تو انسان جب زندگی بھر اللہ کو یاد کرے گا تو موت کے وقت بھی اللہ کو یاد کرے گا. تو یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو میں بڑا پریشان ہوا. کچھ عرصے کے بعد اللہ کی شان ایک اور حدیث میں نے پڑھی. اس حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو ملک الموت اپنی جماعت سے, جو فرشتوں کی جماعت ہے, ان سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر کے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ کون مسجد آتا ہے اس کا نام نوٹ کرو. تو فرشتے آ کے نام نوٹ کر دے رہے تھے. اور جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت اس کو کہتے ہیں فرشتوں سے کہ جاؤ. وہ صبح ڈیوٹیاں تقسیم کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی کی روح قبض ہونے والی ہے, اس کے پاس جاؤ. فرشتے سے کہتے ہیں اور اس کو کلمہ پڑھو. وہ فرشتہ آتا ہے, اس کو کلمہ پڑھواتا ہے جس کا نام اس رجسٹر میں ہوتا ہے, اور اتنے میں ملک الموت آ کے اس کی روح قبض کرتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ابھی فجر کی نماز کی پابندی کر لیں گے, انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. نماز کی پابندی یہ بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا. تو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کی موت اس طرح سے آئے کہ آپ کی زبان اللہ کے نام سے تر. زبان پر اللہ کا نام. تو زبان پر اللہ کا نام کب آئے گا؟ کہ جب آدمی دنیا میں کثرت سے اللہ کو یاد کرے اور دوسرا گناہوں سے بچے. ایک آدمی تھا, اس کو لوگوں نے کہا کہ کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ میں ایک لڑکی, میں دکاندار تھا, کوئی چیز بیچتا تھا, ایک لڑکی آئی تھی, میں اس کو دیکھتا رہا, آنکھیں میری بہک گئی. اب وہ میرے سامنے آ رہی ہے, شیطان اس کو لے کر آ رہا ہے اور میری زبان سے کلمہ نہیں جا رہی. دیکھیں یہ آنکھ کا گناہ اتنا خطرناک ہے, یہ انسان کے خاتمے کو خراب کر دیتا, بہت نقصان پہنچا.
میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، جیسے ان کو وہاں حج میں اکثر میں ان کو دیکھتے رہتا، وہ ویل چیئر پہ سوار ہوتے ہیں اور یہ آنکھوں کو ایسا پٹی باندھی، پوری آنکھ پہ پٹیاں باندھی۔ حرم شریف میں میں نے دیکھا، مینا بھی میں نے ان کو دیکھا، ویل چیئر پہ ان کو لے کے جاتے ہیں ساتھی۔ اور انسان کو جس کو اپنے خاتمے کی فکر ہوگی تو وہ یہ عمل کرے گا، بولے گا میرا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ انسان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تو اس کا خاتمہ بالخیر ہے نا، کہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ سب کچھ نہیں ہے اور ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو سب کچھ چلا گیا، اور سب کچھ ملا مگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو اس کا تو بہت بڑا نقصان ہو، جو سب کچھ چلا گیا۔ گناہ ایسی چیز ہے، آنکھ کا گناہ اتنا خطرناک ہے، یہ برے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ گناہ سے بچے، اس لیے ذکر کی لذت اس کو نہیں ملے گی جس کی آنکھ بہکے گی۔ اور یہ موبائل کا جو گناہ ہے یہ تو اتنا خطرناک ہے، یہ تو وہ تو آدمی تنہائی میں ہی کرتا ہے ہمیشہ موبائل کا گناہ، تو کسی کے سامنے کرتا نہیں ہے، تنہائی میں کرتا ہے۔ اس کی قبر کی تنہائی بہت خطرناک ہے، ان گناہوں کی سزا قبر میں ملے گی۔ قبر میں ہزاروں برس کی تنہائی ہوگی، اور وہاں جس کی دنیا کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی اس کی قبر کی تنہائی بہت خطرناک ہے۔ اس لیے آنکھ کے گناہوں سے بچے تاکہ خاتمہ ایمان پر۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں امریکہ میں تھے، تو وہ سفر جا رہے تھے، آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تو کھمبے سے ٹکرا، سر زخمی ہوگا، کوئی بات نہیں، گناہ تو نہیں، گناہ سے بچتے، اپنی نگاہوں کو پاک رکھتے۔ ذکر کی لذت، ساتھی کہتے ہیں جی ذکر میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، اس کا ایک بڑا سبب نگاہ کا بہک جانا ہے۔ آنکھوں کا گناہ یہ ایسا خطرناک ہے جو اللہ کے مناجات کی لذت سے محروم ہے۔ بڑی خیروں کو انسان، بڑی خیروں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تلاوت کی لذت، نماز کی لذت، ذکر کی لذت، دعوت کی لذت، تعلیم کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص جو اپنے آنکھ کی حفاظت میں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے گا تو اس کو اللہ پاک ساری نعمتیں دیں گے۔ جنت تو اللہ پاک کی نعمتوں کی جگہ ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جنتی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوگا اور اس کو کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ایک افسوس اس کو ہوگا اس گھڑی پر جو اللہ کے ذکر کے بغیر، اس کا بڑا افسوس ہے۔ ایک سبحان اللہ پر جو کچھ ملے گا وہ اس پوری دنیا سے زیادہ ہوگا۔ دنیا کا برتن چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نماز کا، روزے کا، ذکر کا، نیکیوں کا بدلہ دنیا میں کیوں نہیں دیتے؟ دنیا کا برتن چھوٹا ہے، تو ایک سبحان اللہ کا اجر بھی اس میں نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ جو اللہ کا نام لے، صرف اللہ، اللہ یوں کہے، سب کہیں نا اللہ، ایک مرتبہ، اس ایک اور اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، صرف اس نے اللہ کا نام لیا، اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا، اور وہ کتنے عرصے کے لیے ملے گی؟ کروڑوں، اربوں، کھربوں سالوں کے لیے ملے گی۔ اور اس کی جنت میں 80,000 اس کے نوکر ہوں، 40,000 دائیں طرف، 40,000 بائیں طرف، اور اس کی جنت میں 70 حوریں ہوں گی، 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی، 70 حوریں ہوں گی۔ اور اگر ایک مرتبہ اس کے دل میں آئے گا کہ میں اپنی جنت تو دیکھوں کتنی بڑی ہے، تو 1000 سال تک وہ چلتا رہے گا تو اس کی جنت کی حد آئے گی۔ کتنے سال تک؟ 1000 سال تک۔ اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ صرف اللہ کا نام لینے پر، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، تو جس نے اعمال کیے ہوں گے اس کو تو کیا کچھ ملنے والا ہے۔
تو سب سے زیادہ انسان کو اس بات پر افسوس ہوگا کہ میں تو اللہ کا ذکر ہر وقت کر سکتا تھا۔ اس لیے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ سپور پھانک رہے ہیں، خشکی پھانک رہے ہیں؟ کہا میں نے ایک نوالا چبانے میں حساب لگایا تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، تو 40 سال سے میں نے روٹی نہیں کھائی، ستو ہی پھانک رہا ہوں، پیٹ بھر رہے ہیں نا، بس 2 منٹ میں بھر لیا، باقی ہم تو آدھا گھنٹہ گھنٹے کھانے میں پینے میں، اور دن میں ماشاءاللہ 4-5 ڈشیں، 4-5 مرتبہ تو ہمارا دسترخوان لگتا ہے۔ تو یہ انہوں نے 40 سال سالنے نہیں کھایا تاکہ یہ وقت اللہ کے ذکر میں گزرے، اب وہ مزے کر رہے ہیں، مرنے کے بعد مزے کر رہے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے 40 سال تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں، یہ وقت اللہ کا، یہ وقت کس کا ہے؟ اللہ کو۔ عشاء کی نماز ہوئی رائبنڈ میں مولانا جمیل صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، تو میں نے کوئی بات پوچھنی چاہیے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، بات کرنے کا وقت نہیں، میرے سے یہ بات کرنے کا وقت تھوڑی ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن ایک اللہ والے تھے 20 سال تک زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، کسی سے بات کرتے تھے وہ لکھتے تھے، لکھ کے دے، زبان تھی لیکن زبان کی حفاظت کہ گناہ نہ ہو زبان سے اور اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ ایسے لوگ، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ میں نے ان کو خود دیکھا تھا، وہ مراقبے کثرت سے، نقشبندیہ سلسلے کے تھے، مراقبے کثرت سے کرتے تھے، یعنی مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ گردن جھکا کے دل کی طرف توجہ، دل کو دیکھ رہا ہوں اور دل میں اللہ لکھا ہوا ہے اور دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اس تصور میں ڈوبے رہتے تھے۔ تو کثرت مراقبے کی وجہ سے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہر وقت ایسے رہتے۔ تو جب میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے تو 100 سال کی قریب عمر تھی، تو وہ ایسے کر کے انہوں نے، میں نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گردن گری ہوئی تھی، یہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ پوری زندگی میرے والد نے رات کا کھانا نہیں کھایا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کو عشاء کے بعد آتے، دودھ پی کے سو جاتے، 1:30-2 بجے اٹھ جاتے، پوری زندگی ایسے کچھ۔ لوگوں نے اللہ کو پانے کے لیے کیا کچھ کیا، محنتیں کی، کہ اللہ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کے نام لینے میں لگے رہے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ 10.5 لاکھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی آدمی بیٹھے اس ذکر کو کرنے کے لیے 3 دن لگیں گے، 3 دن مسلسل دن رات کرے تو کہیں جا کے 10.5 لاکھ، اور حضرت روزانہ کرتے، ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور انتقال سے 5 سال پہلے کہا کہ اللہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جب چاہے مجھے بلا لیں۔ 5 سال کے بعد انتقال، اور انتقال کے بعد جو قبر سے خوشبو پھوٹی ہے، بہت سے لوگ، اخباروں میں بھی یہ بات آئی، لوگوں نے وہ خوشبو لے جا کے لیبارٹریوں میں چیک کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی دنیاوی خوشبو نہیں ہے، قبر سے خوشبو آئی۔ حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے حضرت خلیفہ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ، وہ میں نے پہلے بھی شاید ان کا واقعہ سنایا تھا کہ 60 سال تک انہوں نے شادی نہیں۔ ان کے شیخ تھے خواجہ غلام حسن سواگی رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب چونکہ شیخ کی خدمت کرتے تھے تو یہ بھی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ تو ایک دن گرمی کا زمانہ تھا، جنگ میں ان کے شیخ تھے، تو وہ پنکھا جھول رہے تھے مکھیاں ہٹانے کی، تو حضرت جوش میں آ گئے، فرمانے لگے کہ غلام رسول میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور یہ مکھیاں بکریاں بن جائیں گی، گھر لے جانا، دودھ مکھن کھانا، مزے کرنا۔ تو حضرت خلیفہ صاحب خاموش تھے، پھر کہا خلیفہ صاحب کیا چاہتے ہو؟
کہ جی اللہ پاک اللہ مل جائے بس، بکریوں سے کیا کرنا، اللہ مل جائے، کیا مل جائے، اللہ مل جائے، بکریوں سے کیا کرنا۔ 60 سال تک شادی نہیں کی۔ شیخ کا انتقال ہوا تو استخارہ کیا، اللہ استخارے میں آیا کہ قطب جنوبی میں کوئی اللہ والے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ کہا یا اللہ یہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن میں تو غریب آدمی ہوں، کیسے جاؤں، مجھے کوئی اور شیخ بتا ہوئی۔ یہ فرمایا لاہوری سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی یا جانتے تھے، تو فرمایا کہ لاہوری سے جا کے بیعت ہو جائے۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان سے پیدل چلے، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، بہت غربت کی زندگی گزاری، پوری زندگی فقر و فاقے میں گزاری، پوری زندگی۔ اکثر گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان سے لاہور پیدل چلے گئے، 400-500 کلومیٹر کا سفر تھا۔ لاہور پہنچے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ تو بڑے صاحب کشف تھے، تو حضرت مسجد آ رہے تھے، مسجد سے باہر خون پڑا ہوا تھا، فرمانے لگے کوئی اللہ کا عاشق آیا ہے۔ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ خلیفہ صاحب کے پاؤں خونم خون ہے۔ کہا خلیفہ صاحب یہ کیا بات، حضرت استخارہ کیا تھا، اس میں یہ آیا تھا کہ حضرت لاہوری سے بیعت ہو جائے۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان سے چلا پیدل، سواری تو تھی نہیں، تو راستے میں گھاس کھاتے ہوئے پتے کھاتے ہوئے 10-12 دن میں پہنچا ہوں، جوتے پھٹ گئے، چلتا رہا تو پاؤں پھٹ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں سے خون بہ رہا تھا، لیکن عشق نے بیٹھنے۔ ایسے لوگ اللہ کے عاشق۔ تو حضرت لاہوری نے فرمایا کہ بھئی اب 7-8 دن وہاں رہے اور واپس چلے جاؤ۔ کہ حضرت میں تو پھر دوبارہ 3 مہینے کے بعد آنا، کہ میں تو نہیں آ سکتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو 4 مہینے میرے پاس رہو۔ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے تھے، کہتے 4 مہینے میں سویا نہیں حضرت کے پاس، رات بھر اللہ کا ذکر۔ جب ہم نے دیکھا اتنے سوکھ گئے تھے کہ صرف ہڈیاں تھیں، بس مراقبوں کی کثرت اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے صرف یہ ہڈیاں تھی، یہ گوشت کا بالکل گوشت نہیں تھا، اور جسم سے ہر وقت خوشبو آتی تھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ 2 گھنٹے ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی، پھر انتقال ہو گیا تھا ان کا، تو 2 گھنٹے کے لیے ہماری ملاقات ہوئی، اور 2 مہینے تک میرے پر اس کا اثر، 2 مہینے تک گناہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہے، اور ہر وقت دل ذکر کرنے کو چاہے کہ بھئی ذکر کریں ذکر کریں۔ 2 گھنٹے صرف 2 گھنٹے ان کے پاس رہا، 2 مہینے تک اس کا اثر، کیسا کرنٹ تھا، خوشبو آتی تھی ہر وقت جسم سے، کثرت ذکر کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے اللہ کے لیے بہت محنتیں کی، بڑی محنت کی۔ 60 سال تک شادی نہیں، 60 سال۔ حضرت لاہوری نے فرمایا کہ اب جا کے شادی کریں۔ حضرت میں 60 سال عمر ہوگی، کون لڑکی دے گا، کہنا اللہ دے گا، آپ شادی۔ پھر اس کے بعد شادی کی، پھر اولاد سے لوگ۔ تو اللہ کے لیے لوگوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی محنت۔ ہمارے سید رضی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت کے شیخ تھے، حضرت واصف منظور صاحب رحمت اللہ علیہ، کوئی حضرت کو لے جاتا کہ حضرت آپ چلے ہمارے ساتھ بیان کرنے کے لیے، حضرت میں خود آ جاؤں، کہنے حضرت ہم ساتھ جائیں گے، کہنے آپ لوگ راستے میں باتیں کریں گے، میں ذکر کروں گا۔ وہ کہتے تھے حضرت ہماری شرط ہے کہ ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے، کہ پھر چلیں گے آپ کے ساتھ۔ میں لوگوں سے کیوں بات کروں گا؟ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، وہ خرید رہا ہو بیچ رہا ہو، آپ سے باتیں کرے گا؟ وہ اپنے کام میں مگن ہوگا، میں تھوڑی دیر بھی نہیں ضائع کر سکتا۔ میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ، وہ بازار جاتے تھے تو اس زمانے میں ہمیانی ہوتی تھی، پیسوں کا ایک تھیلا سا ہوتا تھا جس میں پیسے رکھتے تھے، اس کو باندھتے تھے۔ تو وہ جب دکاندار کہتا جی میاں جی اتنے پیسے ہو گئے، تو وہ میاں جی ان کو تھیلا دے دیتے تھے، وہ جو ہے نکال لو، میں یہ وقت ذکر میں لگا رہا ہوں، نکالنا دینا یہ تم کرو بس۔
میرے سے بات نہیں کرو، وہ پیسے تھیلی دے دیتے تھے، جتنے تمہارے پیسے بنتے وہ لے لو اور باقی رکھ دو، تاکہ میرا یہ وقت جو ہے وہ ذکر میں گزرے گا، یہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کوئی کاروبار میں گلے میں عید کی رات ہو، پیسے آ رہے ہوں، آدمی فون اٹھاتا ہے، کسی اور کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ پیسوں کا تھیلا ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہے تھے، پیچھے سے وہ چکا آیا، وہ لے گیا۔ حضرت نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں مڑ کے کون تھا کیا تھا، چلی گئی دنیا، تو چلی گئی، اس کو کیا دیکھنا۔ اچھا وہ آگے گیا، وہ آدمی تو اللہ والوں کا حلال مال تھا، تو وہ آگے گیا تو اس کو راستہ نہیں نظر آ رہا، جدھر جائے تو اندھیرا۔ وہ واپس آیا میاں جی سے، کہا میاں جی مجھے معاف کر دیں، مجھے تو راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میاں جی نے کہا میں تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، اب میں دنیا کے بکیڑے نہیں پالے، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا۔ ایسے لوگ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاضر، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں بیعت تو ہو جاؤں گا، لیکن ذکر اذکار زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث پڑھانی ہوتی ہے، پڑھنے پڑھانے کی مشغولیت ہوتی ہے۔ حضرت مسکرائے، کوئی بات نہیں۔ اور خادم سے کہا کہ ان کا بستر ہمارے کمرے میں بچھا۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں عشاء پڑھتے ہی حضرت تھوڑا سا لیٹے، پھر اٹھ گئے اور اٹھ کے نفل شروع کر دیے۔ اب میں بھی اٹھنے لگا تو حضرت نے فرمایا نہیں آپ آرام کریں، آپ کی نیند خراب ہوگی، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آئی، میں بھی اٹھ گیا۔ اب جو نماز شروع کی، اب جو ذکر کیا، اس کا جو مزہ، وہ کرنٹ لگ گیا۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہنے پھر تو اللہ پہ مر مٹ گئے، پہلے تو وہ محبت کی چنگاری نہیں تھی، جب محبت کی چنگاری دل میں آ گئی پھر تو مر مٹے اللہ۔ دنیا کی محبت میں لوگ کتنے ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا مسجد میں، کہنے لگے آپ بیت اللہ جا رہے ہیں، میری ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، دعا کریں وہاں پہ جا کے کہ میرا اس سے رشتہ ہو جائے۔ تو وہ بے وفا ہے، یعنی اس نے بے وفا نہیں کہا، اس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو۔ کہنے لگے کیا کروں، محبت دل میں آ گئی ہے، اور کہنے لگا کہ اتنی محبت ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور آپ یقین مانے اس نے مسجد میں اس لڑکی کا نام لیا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو آ جاتے۔ میں نے کہا یار اتنی بے وفا عورت ہے وہ، کہ وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی، آپ کو اتنی اس سے محبت ہو گئی ہے، کیا کر؟ توبہ توبہ، اللہ بچاوے۔ وہ انسان دل کسی کو دے دیتا ہے، تو یہ دنیا کی محبت میں دل کا یہ حال ہے، تو اللہ کی محبت میں کیا؟ کسی نے حضرت گنگوئی سے کہا کہ حضرت جب ہم دل آنکھ بند کرتے ہیں تو جو ہمارا محبوب ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہمیں کھلی آنکھوں سے اپنا محبوب نظر آتا ہے، ہم تو ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے۔ اللہ کی یاد اتنی ہو، اتنی کثرت سے ہو، یہ اللہ والے بڑی محنتیں کی، بڑی محنت اللہ کو پانے کے لیے بڑی محنتیں کی۔ تھوڑا سا مجاہدہ کریں، ایک وقت مقرر کریں ہم چلو کم سے کم بھائی ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں 3 تسبیحات صبح اور 3 شام۔ صبح وقت فارغ کرے تو رات کو جلدی سو جائے، صبح جلدی اٹھ جائے۔ آج کل کی راتیں تو اللہ کی بڑی نعمت ہیں، اور یہ نہ ہو سکے تو چلو جی فجر کی اذان پہ اٹھ جائے، اذان سے لے کے نماز تک، وہ بھی نہ ہو سکے تو نماز سے لے کے ناشتے تک کا وقت اللہ کے ذکر میں لگا دیں، اور اس کے بعد شام کا ذکر مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب وقت مل جائے تو 2 وقت اللہ پاک کو دے، یا ایک وقت میں سارا ذکر کرے، اور دن بھر میں 5 انفاس کی مشق کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس تصور میں گم رہے کہ میرا دل اللہ اللہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ محبت مانگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اگر نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اس کو ذکر والی زبان دے دیتے،
کہ اس کی زبان اللہ کی یاد میں مشغول رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں وہ اطمینان رکھا ہے جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی۔ ایک اللہ والے تھے سنجر، یہ ازبکستان کے اندر ہے سنجر۔ تو اس علاقے میں، سنجر کے علاقے میں تھے، اور اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت نیمروز کے علاقے میں رہتے تھے، نیمروز۔ تو سنجر کے بادشاہ کو پتہ چلا حضرت کا کہ حضرت کی بڑی خانقاہ ہے، لوگ آتے ہیں مہمان، اور حضرت تنگ دستی فقر و فاقے کی صورت ہے۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ میں اپنی نیمروز کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے کا اتنا بڑا علاقہ آپ کو دے دیتا ہوں، یہ آپ کی خانقاہ کے لیے وقف ہے، اس کی فصلیں، درخت، ساری چیزیں آپ استعمال کریں، نیمروز کی زمین آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں شعر لکھا فارسی میں، اور فرمایا کہ جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، اس وقت سے نیم روز کی بادشاہت کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ نیم روز کا بادشاہ جو دے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، اس کے دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، جب سے آدھی رات کو اللہ سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، تو پھر کسی اور سے کیا لیں گے؟ نیم شب کی بادشاہ، نیم شب میں اپنے بادشاہ سے ملے، اللہ سے، اللہ کو وقت دے اللہ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو اللہ اپنے دربار میں نہیں بیٹھنے دیتے۔ کیوں بھئی؟ ہم جس سے ناراض ہوں اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، نہیں ملتے اس سے نہیں ملتے۔ اللہ پاک تو اس سے ملتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنے دربار کی لذت عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنے دربار کی لذت عطا فرما۔ حضرت ابھی ہم جوڑ میں تھے نا، رائیونڈ میں، تو وہ حضرت نے دعا کی، مولانا احمد بٹلہ سے، اے اللہ ہماری زبانیں کیسے ہو گئیں کہ تیرے نام کو لے کر ہمیں لذت نہیں آتی۔ اس پہ ایک آدمی نے چیخ ماری، تو محروم ہو گئے نا، کتنی بڑی لذت سے محروم ہو گئے، اللہ کے نام کی لذت، اللہ کی محبت، اللہ کے عشق سے محروم ہو گئے۔ اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے ذکر سے محبت اور اس کا اہتمام۔ جتنا اللہ کی یاد میں لگیں گے اتنی اللہ سے محبت ہے، اور اگر اللہ کی یاد کا موقع نہیں ہے اور موبائل میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کے دربار سے دوری ہے، اللہ کے دربار سے دوری۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اس کا اہتمام کریں، وقت مقرر کریں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی سننے سنانے سے فائدہ نہیں ہوگا، میں نے بات سنا دی، آپ نے سن لی، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تو کرنے سے ہوگا۔ ہر ایک نیت کرے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ حضرت نے جو فضائل اعمال میں سب سے بڑی کتاب فضائل ذکر، سب کتابوں میں سب سے زیادہ فضائل ذکر، اس کو پڑھا کریں، بیٹھ کے روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے ذکر کا شوق پیدا ہوگا، اور اللہ سے روئیں اللہ کے سامنے کہ اللہ اپنے نام کی لذت سے محروم نہ فرما۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ۔